إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی وہ صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ آج کے خطبے جمعہ میں بھی اسی موضوع کے سلسلے میں کچھ باتیں اور میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سماج، معاشرے اور سوسائٹی پر اگر گہری نگاہ رکھ کر جائزہ لیا جائے تو 90% آپ کو ایسی اولاد ملیں گی جو اپنے ماں باپ سے بغاوت کر رہی ہے۔ 90% ایسے بچوں سے آپ ملیں گے جو اپنے والدین کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہی ہیں۔ لیکن وہی سچائی یہ بھی ہے کہ 70% کم سے کم ایسے ماں باپ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنی اولاد کے حق میں غیر ذمہ دار نظر آ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کے حق میں وہ غیر ذمہ دار ثابت ہو رہے ہیں۔ اولاد کے جو حقوق ہیں ان پر وہ اس سے انہیں محروم کر رہے ہیں اور خود اس میں کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ اولاد نعمت ہے، اور اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی اولاد نعمت بن کر ہی رہے تو پھر اس کے پیچھے ماں باپ کو بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی۔ ان کے جو حقوق ہیں ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا پڑے گا، اور ذمہ داری ماں باپ کی بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، شریعت کہتی ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کرو۔ کل غلام مرہونۃ بعقیقہ، ہر بچے کی جان عقیقے کے جانور کے عوض گروی ہوتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کی طرف سے عقیقہ کریں۔ لڑکا ہے تو 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور۔ اگر مالی حیثیت آپ کی نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، تو ٹھیک ہے بعد میں چل کر عقیقہ کریں، پر ذمہ داری کے ساتھ وہ عقیقہ آپ کو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مالی طاقت موجود ہے تو 7ویں دن کو ٹالنا نہیں چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ 7ویں دن یہ سنت ہے عقیقہ کرنا۔ تو دوسری چیز ذمہ داری کہ اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ ایسے نام نہ رکھے جائیں جس سے شرک کی بو آتی ہو، جیسے عبد النبی، عبد الکعبہ، عبد الرسول، یہ وہ ایسے نام ہیں جس سے شرک کی بو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو جو سب سے پیارے نام ہیں وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الغفار ہے۔ اللہ کے وہ تمام اسماء و صفات اضافت کے ساتھ رکھے جائیں، یہ اچھے نام ہیں، پیارے نام ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کوئی ایسا نام بتاؤ
کہ جو نام کس پورے علاقے میں کسی نے نہ رکھا ہو. یہ بے جا تکلفات کی بات ہے. کوئی ایسا نام بتاؤ جو پورے علاقے میں کسی نے نہ رکھا ہو. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے بیٹوں کا نام فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے وہ اداکار جو ناچنے والے ہیں گانے والے ہیں ان کے ناموں کے نمونے پر اپنے بیٹوں کا نام رکھتے. یا بعض لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کا نام فلم انڈسٹری میں ناچنے والیاں گانے والیاں اور بے شرمی اور بے حیائی کو پھیلانے والیاں سیریل میں کام کرنے والیاں چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو چاہے وہ مجوسی ہو چاہے وہ کرسچن ہو ہمیں اس کی کوئی تمیز نہیں. ہم انہی کے ناموں کا جو ہے حوالہ دے کر نمونہ بنا کر اپنی بیٹیوں کا نام رکھتے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بیٹوں کا نام نبیوں کے ناموں کا نمونہ بنا کر رکھیں. یعقوب رکھیں, اسماعیل رکھیں, ابراہیم رکھیں, اسحاق رکھیں, موسیٰ رکھیں, ایسے وہ نام رکھیں جو پیغمبروں کے نام ہیں. یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بیٹوں کا نام صحابہ کے ناموں کا نمونہ بنا کر رکھیں, ابو بکر رکھیں, عمر رکھیں, عثمان رکھیں, علی رکھیں وغیرہ وغیرہ. یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بچیوں کا نام صحابیات کے ناموں کا نمونہ بنا کر رکھیں, زینب رکھیں, فاطمہ رکھیں, رقیہ رکھیں, ام کلثوم رکھیں وغیرہ وغیرہ. اچھے نام رکھنے ضروری ہے اس لیے کہ قیامت کے دن بھری انسانیت میں سارے بندوں کو ان کے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا. نام اگر اچھے ہیں تو بھری انسانیت میں ہمارے اوپر ایک خوشی کا ماحول ہوگا, اور اگر نام ہی خراب ہوئے جن کو سن کر لوگ ہنسنے لگے تو بروز قیامت ساری انسانیت کے اندر ہماری شرمندگی ہوگی اور ہماری ندامت ہوگی. نام اچھے ہونے چاہیے, اور بسا اوقات تو ناموں کا اثر اسی زندگی میں ہوتا ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا جس کے معنی ہوتے ہیں غم, رنج, دکھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا نام بدل دو, اچھا نام نہیں ہے, نام بدل دو. تو میرے دادا نے کہا کہ اللہ کے نبی جانے دیجیے, ہمارے ماں باپ نے رکھا, رہنے دیجیے. پیارے نبی نے کہا چھوڑ دیجیے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ پوتا ہے اور دادا کے نام کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کاش میرے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے نام کو بدل لیا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ نسل در نسل, خاندان در خاندان ہمارے گھروں میں ہر روز کوئی نہ کوئی غم کا معاملہ رہتا ہے اور غم کا مرحلہ آتا ہے. اس لیے کہ حزن کے معنی ہوتے ہیں غم, رنج, دکھ. تو ناموں کا اثر اسی زندگی میں پڑتا ہے میرے بھائیو دوست. اسی طرح ماں باپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ بچہ جب بولنے کی صلاحیت رکھے اور بولنے لگے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, بیٹا ابا بول, بیٹا اماں بول. ٹھیک ہے, پہلا جملہ بچوں کی زبان سے ماں باپ یہ سننا چاہتے ہیں اماں بولے ابا بولے, اور ہے بھی صحیح ہے, خوشی کی بات ہے, پیدائش کے وہ ذریعے. ذرا سوچو کہ آپ ابا اماں بلا کر اتنے خوش ہو رہے ہیں, تو اگر ہم اپنے بچوں کو پہلی بات کلمہ طیبہ کی تلقین کریں, لا الہ الا اللہ, اماں نہ بول ابا نہ بول, پہلے کلمہ طیبہ بول, اس لیے کہ ابا اماں بولنے سے یہ ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. تو ذرا سوچو کہ وہ رب العزت جس نے اس بچے کو پیدا کیا اور بچے کے ماں باپ کو بھی پیدا کیا, کائنات کے ذرات کو پیدا کیا, زندگی کے ہر لمحوں کو پیدا کیا, موت اس کے حوالے, زندگی اس کے حوالے, وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے. تو ذرا سوچو بچہ جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو رب العزت کو کتنی خوشی ہوگی, اللہ کو کتنا وہ بچہ پسند ہے. اور ننھے معصوم بچے کی لکناتی اور جو آواز پھنستی ہوئی وہ کیسا بھی بولے الٹا سیدھا, ابھی شروع میں بول رہا ہے, وہ الٹا بول سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے, کیسا بھی بولے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے جن کو اٹک اٹک کے پڑھنا آ رہا ہے, وہ اچھی طرح پڑھ نہیں پاتے لیکن پھر بھی شوق ہے ان کو قرآن پڑھنے کا, وہ مشقت اٹھا کر, تکلیفیں اٹھا کر, زبان کو توڑ مروڑ کر اپنی لکناہٹ کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ضرور ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فلہ اجران, اس کے لیے 2 اجر ہیں, اس کے لیے 2 گنا اجر ہے. تو ذرا سوچو وہ معصوم بچہ جب تتلائی ہوئی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اللہ اس بچے کے حق میں کتنا خوش ہوگا, اس کے ماں باپ کے حق میں. تو یہ دوسری ذمہ داری ہے. اسی طرح تیسری ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ بچوں کو شیاطین کے حملوں سے بچائے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو شیاطین کے حملوں سے بچایا جائے, اس لیے کہ بچپنے میں بچوں کو انسانوں کی بھی نظر اور شیطانوں کی بھی نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ نکاح کے فوراً بعد
پہلی رات میں، پہلے وقت میں، پہلی بار جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو شریعت انہیں یہ دعا سکھلاتی ہے کہ پڑھو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ پروردگارا تیرے نام سے ہم نے نکاح کیا ہے، اور آج اس جوڑے کو یعنی میاں بیوی کو، ہم دونوں کو، اور ہم سے جو تو اولاد دینے والا ہے اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے۔ وہ اسی وقت دعا سکھلائی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے اور رات اندھیری ہو جاتی ہے تو کیا فرمایا کہ دروازے بند کر لو اور اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو، اس لیے کہ رات جب تاریک ہوتی ہے اور ابتدائی اندھیرا جب جو ہے دنیا میں چھاتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، تو اس وقت شیطانوں کا انتشار ہوتا ہے، شیطانوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے، شیطان دوڑنے لگتے ہیں، شیطان چلنے لگتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک کر شیطانی حملے سے بچانے کی کوشش کرو۔ پر سماج کا المیہ یہ ہے، ہمارے بچے مغرب کی اذان کے بعد کہیں گلیوں میں 11 بجے تک، کہیں گلیوں میں روڈوں پر 11 بجے تک، 10 بجے تک گھوم رہے ہوتے۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ وقت جو شیطانوں کے نکلنے کا ہوتا ہے، وہ شیطانوں کے حملوں کا ہوتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے بچے اور ہماری اولاد شیطان کے حملوں سے کہاں بچ پائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو باقاعدہ شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا پڑھ کر ان پر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ، یہ بچے جو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ دعا، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اللہ تو ان دونوں کو جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہا۔ اور کیا نبی کہا کرتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے اوپر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو شیطانوں سے اپنے آپ کو اور بچوں کو بچانے کی ضرورت۔ چوتھی ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو عبادتوں کی طرف رہنمائی کی جائے، خود نماز پڑھی جائے اور ساتھ میں اور بھی عبادتوں کی طرف رہنمائی کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ اس سے پہلے ایسا نہیں کہ ان کو تربیت مت دو، انہیں اس سے پہلے بھی تربیت دو نماز کی، اپنے گھروں میں اپنے ساتھ لے جا کر۔ لیکن جب 7 سال کے ہو جاتے ہیں بچے تو وہ اچھے برے کی پہچان سمجھ جاتے ہیں، وہ دوست اور دشمن میں تمیز کرنے لگتے ہیں، اور 7 سال کا بچہ عقل مند ہو جاتا ہے، لہذا اسے نماز کا حکم دو مسجد جانے کا۔ اور اگر وہ 7 سال کی عمر میں نہ جائے کہنے پر جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ، اسے مارو، سختی کرو کہ وہ نماز کے لیے جائے۔ کیوں؟ اور بعض دفعہ تو چاہتے ہیں بچوں کو یہ تربیت کا انداز بھی شریعت نے ہمیں سکھلایا کہ بچوں کو عبادتوں کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اور ان کو عبادتوں کی طرف راغب دلانے کے لیے بعض دفعہ انہیں انعام دینے کی لالچ دو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا تھے، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک حدیث لا کر سنائے گا میں تجھے 1 درہم دوں گا۔ جیسے آج کوئی کہے بیٹا اگر نبی کا کوئی 1 فرمان لا کر سنائے گا میں تجھے 10 روپے دوں گا۔ وہ انعام کی لالچ میں ابراہیم ادہم کہتے ہیں کہ میں دوڑتا تھا اور مسجدوں میں جاتا، مدرسوں میں جاتا، اور جہاں دیکھتا کہ مولویوں کا جو درس حدیث ہو رہا ہے میں بیٹھ کر حدیث سنتا، یاد کرتا، اور شام کو اپنے دادا کے پاس آتا، دادا 5 حدیث یاد کر لی ہے، لاؤ 5 درہم دو۔ یہ شوق ہوتا ہے بچوں کو، ایک تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے عبادتوں کی طرف راغب۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور جب شام ہوتے ہوتے بھوک سے وہ بچے نڈھال ہو جاتے۔ جوانوں کی کیفیت تو بدل جائے کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بھوک اور پیاس سے مرجھلا جاتے ہیں، تو وہ تو بچے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے صحابیہ کہتی ہمارے بچے جب بھوک سے بلبلانے لگتے، رونے لگتے، ہم بازار سے ان کو کھلونے لا کر دے دیتے، اور کھلونے میں وہ کھیلتے کھیلتے پھنس جاتے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جاتی۔ تو بچوں کو تربیت دینے کا ایک انداز یہ بھی ہے، ہدیہ دیا جائے، انہیں انعام دیا جائے اور عبادتوں کی طرف راغب کیا جائے۔ اور دوسرے جو ہے 5ویں ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دی جائے۔ دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ ہے کہیں جھوٹ بول جانے دو بچہ ہے، کہیں گالی دے دیا ارے جانے دو بچہ ہے، کہیں اسکول سے پینسل چوری کر کے لے آیا جانے دو بچہ ہے۔ ہم بچوں کی بچپنے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور تربیت کی نگاہ اس پر نہیں ڈالتے، یہاں تک کہ ہمارے بعض بھائی اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہم اور آپ خود اپنی بیٹیوں کو چھوٹی چھوٹی نیم عریاں لباس پہنا کر شرم و حیا کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بچپنے سے ان بیٹیوں کی جو شرم ہے، جو حیا ہے،
وہ حیا کے خلاف ہم جو ہے اپنا قدم اٹھاتے ہیں، نیم اڑیا لباس پہناتے ہیں. اور حیرت کی بات تو میں تو کہتا بھی ہوں کہ بچپنے کا آدمی کتنا نظر انداز بچپن کو کر دیتا ہے کہ 2 مہینے کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ، ماں باپ کیا کرتا ہے، گود میں لے جا کے سیلون میں بال کٹاتا ہے تو وہ لائننگ مرواتا ہے نا. وہ ہے مشہور ہے پورا، آج سیلون میں لے کے لائننگ مرواتا. 2 سال کے بچے کے بال کو آپ نے ایسے کٹوایا اور بچپنے کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ اسی بچپن میں بچپنے کے بچوں کے دماغ بنتے ہیں، ذہن بنتے ہیں. آج میرا باپ اس سے کٹوا رہا ہے، کل بڑا ہوگا تو میں بھی کٹواؤں گا. اس طرح سے وہ بچہ اور جو ہے غلط تعلیم کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری اولاد کی وجہ سے بچپنے کی جو ہے نہ خیال کرتے ہوئے غلط راستے کی طرف جا رہا ہے. نہ جھوٹ کا خیال، نہ گالی کا خیال، نہ گستاخی کا خیال، نہ بے ادبی کا خیال. ہم بچپنے کو چھوڑ کر اور بچوں کو یوں ہی نظر انداز کر نہیں. ہمارے اندر وہ لہجہ ہونا چاہیے، وہ نرم طبیعت ہونی چاہیے کہ ہم انہیں اسلام کی تربیت دیں. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کسی راستے سے گزر رہے تھے. راستے میں ایک کھجور گرا ہوا، بچے تھے حضرت حسن، کھجور اٹھایا، بچوں کی عادت سی ہوتی ہے. حضرت حسن نے کھجور اٹھایا، منہ میں ڈال لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کخ کخ، بیٹا تھوک دے اسے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے آل رسول کے لیے اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے، آل رسول کے لیے زکوٰۃ کے مال کو حرام کیا. کنفرم تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کھجور زکوٰۃ کا ہو جو راستے میں گر گیا ہو، اس لیے بیٹا اسے تھوک دو. نرم لہجے میں کہا، اچھے انداز میں کہا، اور بچپنے کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. ایک ماں کا واقعہ ملتا معلوم ہے. ایک ماں جیسے اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی نا، اور جب وہ پیشاب کر دیتی تو وہ ماں لا کر پانی سے اس کے شرمگاہ کو دھل دیتی. ایسا وہ کرتی رہی یہاں تک کہ بچی اس قابل ہو گئی کہ خود اپنے پیر پر چلنے لگی. حیرتناک منظر دیکھا لوگوں نے، اور اس ماں نے حیرتناک منظر دیکھا کہ وہ بچی جب چلنے کے قابل ہوئی اور اس کو پیشاب لگا، وہ حمام کا راستہ ڈھونڈنے لگی اور خود ہی اپنے قدم سے حمام میں گئی، نل کھولا، پانی لوٹے میں لیا اور خود استنجا کیا. اس نے اپنے شرمگاہ کو دھلا. یہ تربیت کا نظارہ اسے کہاں سے ملا؟ یہ تربیت کا فارمولہ اسے کہاں سے ملا؟ بچپنے کی حالت میں ماں نے اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ صفائی کا وہ راز اسے جیسے چلنے کے قابل ہوئی اسے آ گیا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بچپنے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن صحابی ہیں، ابھی چھوٹے صحابی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں کئی صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، چاروں طرف بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اور وہ کم سن صحابی عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ بھی کھانے لگے. لیکن کھانے کا انداز ان کا یہ تھا، بچپنے میں تھے، انہیں کیا پتا تھا ادب کا کیا ہے، جو ہے لہجہ معلوم نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا، کبھی اپنے سامنے سے اٹھا کے کھا رہے، کبھی سامنے والے کے سامنے سے اٹھا کے کھا رہے، چاروں طرف برتن میں اپنا ہاتھ گھما رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، بچے تھے، انہیں پیار سے سمجھایا اور نصیحت کی. کہا یا غلام سم اللہ، کہ بچے پہلے بسم اللہ کہو. دیکھو یہ تربیت ہے. ہمارے اور ہم نے کبھی خیال نہیں کیا، کھانا کھاتے ہیں بچوں کے ساتھ، کبھی پوچھا ہم نے اپنی اولاد سے بیٹا بسم اللہ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں، وہ خیال تک نہیں آتا، کیونکہ تربیت کا وہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی نے کہا نصیحت کرے، سم اللہ بیٹا پہلے بسم اللہ کہو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کرو. ہمارے بچے ہمارے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا جاتے ہیں پورا کھانا، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی وہ کون سے ہاتھ سے کھا رہا، کیونکہ ہماری نگاہ تربیت اپنی اولاد پر ہے ہی نہیں. ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے سن رہی ہے. میں نے کہا نا، ہمارا کوئی بھی انداز تربیت کا نہیں ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے ساری زندگی ایک مسلمان ہو کے کھاتا رہتا. تو اللہ کے نبی نے کہا کل بیمینک، بیٹا داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو کھانا تمہارے قریب ہو اسے اٹھا کے کھاؤ، چاروں طرف ہاتھ مت گھماؤ. اور یہ نظارہ تو جوانوں میں نظر آتا ہے کہ چاروں طرف ہاتھ مار رہے ہوتے. کھانے کا یہ ادب ہے، آپ کے سامنے جو کھانا موجود ہو وہی کھانا آپ کھائیے. یہ بچپنے میں، بچپن کے دور میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. معاشرے کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ ابا بھی مثال دیا جاتا ہے، مشہور ہوا جو مثال ہے، ابا بھی گھر میں ہے، اماں بھی گھر میں ہے، بچہ بھی گھر میں، دروازے پر کسی نے آ کے دستک دیا، ارے ہے کھلا آدمی. اب وہ ابا بیٹے سے کہہ رہے وہ قرض لینے آیا ہے، جاؤ دروازہ کھولو، بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے. گھر میں ہے، بچے سے کہہ رہے ہیں جاؤ دروازہ کھول کے، آنے والے سے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. بچے من کے سچے ہوتے ہیں، وہ جب دروازہ کھولا نا تو آنے والے آدمی سے کہا جاؤ ابو بول دیے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. کیا رہ گئی بات؟ آپ نے جھوٹ کی تربیت اس کو بچپن میں دے دی، اور جبکہ وہ اسی کو کیچ کر رہا ہے، اسی کو پکڑ رہا ہے. میرے بھائیوں، تو بچپنے کو آپ نظر انداز کبھی بھی مت کیا کیجیے. اسی طرح چھٹی ذمہ داری ہے ماں اور باپ کی
کہ بچوں کے درمیان ہمیشہ انصاف سے کام لیں. یہ انصاف ہونا چاہیے. انصاف کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کئی بچے ہیں، آپ کسی بچے کو زیادہ لا کر دے رہے ہیں، کسی بچے کو کم دے رہے ہیں، کسی بچے کو زیادہ گھما رہے ہیں، کسی بچے کو گھمانے کا نام تک نہیں لے رہے. اور کبھی کبھی مثال دوں میں آپ کو، باہر سے آدمی محنت اور مزدوری کر کے آتا ہے، ایک بچہ 3 سال کا ہے اور ایک بچہ 5 سال کا ہے. آپ نے کیا کیا؟ 3 سال والے بچے کو گود میں اٹھایا، چوما چاٹا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے سونے کے لیے. اب وہ 5 سال کا بچہ سامنے کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ 3 سالہ میری بہن یا میرے بھائی کو ابھی چوم رہے، چاٹ رہے، پیار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے فوراً بعد وہ مجھ سے بھی باتیں کرے اور مجھ سے بھی پیار کے لمحے میرے ساتھ گزارے اور مجھے بھی محبت کرے، مجھے بھی چومے چاٹے. لیکن وہ منظر اس کو الٹا نظر آتا ہے. وہ باپ بیڈ روم میں چلے گیا، ایک بچے کو پیار کیا، دوسرے بچے کو پیار سے محروم کر دیا، اور بچپنے میں ماں باپ نے ناانصافی کر بیٹھی. یہی وجہ ہے کہ وہ اولاد جب بڑی ہوگی اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے خلاف نفرت ہوگی. انصاف کا تقاضا یہ کہ آپ بچوں کو جو ایک بچے کو دو وہی دوسرے بچے کو دو. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ایک بچے کو جو ہے ایک اونٹ دے دیا ہدیے میں، بقیہ بچوں کو نہیں دیا. تو ان کی بیوی کہنے لگی جاؤ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کے پاس اتنی ساری اولاد ہیں، آپ ایک بچے کو ایک اونٹ تنہا دے چکے ہیں. گئے، کہا اللہ کے نبی آپ کو میں اس بات پہ گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ ایک بچے کو میں نے ایک اونٹ دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اور بچوں کو کیا دیا؟ کہا کچھ نہیں. کہا پھر یہ ناانصافی ہے، آپ وہ اونٹ اس سے واپس لو یا پھر سارے بچوں کو دے دو. کیونکہ اگر اس طرح امتیازی سلوک برتو گے تو یہ اولاد کے باقی اور نافرمان ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے. اور بچپنے کے دور میں ناانصافی کا معاملہ چھوڑو، آج باپ زندہ ہے، بڑے بیٹے کے نام پہ پوری جائیداد لکھ دیا، چھوٹا بچہ بیچارہ بھڑک رہا ہے. باپ زندہ ہے، اپنے زندہ رہتے ہوئے ہی ایک بہو کے نام پر پوری جائیداد لکھ دیا اور بہویں ترس رہی ہیں. ایسے حالات ہمارے معاشرے اور سماج میں آتے ہیں. اور کبھی کبھی بھائیوں کے درمیان قتل، خون و غارت گری کا یہ معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ معاملہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک باپ پیدا کرتا ہے. وہ انصاف کا معاملہ جوانی پہ بھی نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس نے بچپنے میں انصاف کا معاملہ سیکھا ہی نہیں. تو بچوں کے درمیان انصاف سے کام لیا جائے اور بچوں کو وقت دیا جائے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آدمی دن بھر بزی ہے کام دھندے میں، بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. مطلب ہم اور آپ اپنے دھندے کو ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کو ذمہ داری نہیں سمجھتے. سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے سامنے یہی ہے. جس اولاد کے لیے ہم دن بھر کما رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں، اگر اس اولاد کو تربیت ہی نہ ملے دین کا تو ایسی کمائی سے ہمارا اور آپ کا کیا فائدہ. شریعت تو کہتی ہے اشارتاً کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جو قیمتی تحفے دیتے ہیں، کوئی امیر ہے تو اپنے بیٹے کو ماروتی کار لا کے دے دیا، کوئی اور امیر ہے اپنے بچوں کو مہنگا سے مہنگا موبائل لا کر دے دیا، کوئی اور امیر ہے تو اپنے بچوں کے لیے فلیٹ خرید کے دے دیا. کوئی بات نہیں، شریعت کہتی ہے مہنگے سے مہنگا سامان اس کو خرید کے دے دو، اور اس کو اگر دین کی تربیت نہ دے سکو، اس کو اگر علم کا دین نہ سکھا سکو، اس کو ماں باپ کی عظمت کی پہچان نہ بتا سکو، اور اس کو قرآن اور حدیث کا مطلب نہ بتا سکو، اس کو اللہ کی معرفت نہ بتا سکو، اس کو نبی کی سنتیں نہ بتا سکو، تو پھر ایسے مہنگے مہنگے تحفہ دینے سے تمہاری آخرت کبھی نہیں سنورے گی. دنیا تو برباد ہوگی اولاد کے پیچھے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو بچوں کو آپ وقت دیجئے. اور آپ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے میرے بچے میں کون سی کمی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ، ہر آدمی، ہر ماں باپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے میں کیا کمی ہے. اس کمی کو آپ اس کے سامنے رکھو، اور وہ بھی سختی کے ساتھ نہیں، تربیت کا وہ انداز جو شریعت نے ہمیں سکھلایا ہے، پیار سے، محبت سے، تاکہ وہ بچہ سمجھنے کی صلاحیت رکھے. فوراً بھڑک جاؤ، مارنے لگو. ایسی اولاد کو ماں باپ ایسی مار مارتے ہیں کبھی کہ حیوان بھی شرمندہ ہو جائے. حیوانیت کی مار، درندگی کی مار نہیں ہونی چاہیے. ایسی اولاد کو سختی سے جو ہے نپٹو گے، ان کو سختی سے مارو گے اور پھر اس سے اطاعت و فرما برداری کی امید کرو گے، نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کے بارے میں آتا ہے نا، 10 سال تک پیارے نبی کی خدمت کی. پیارے نبی کی خدمت 10 سال تک کی، بچپنے سے لے کے 10 سال تک. اور انس کا بیان ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور اگر کوئی کام میں ان کے کہنے پر نہیں کیا تو نہ سخت لہجہ استعمال کیا، نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، پیار سے کہا انس یہ کام کہا تھا کیے نہیں. یہ لہجہ ہوتا ہے. تو اس کمی کو اپنے بچوں کے سامنے رکھو، بیٹا یہ کمی ہے، آپ اس سے دور رہو، اس میں نقصان ہے.
اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ، آپ کی تربیت کا وہ اثر اس کے اوپر جائے گا اور پڑے گا۔ اور دوسری چیز جو ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے، اولاد کے حق میں بہت ضروری ہے، ہمیشہ اپنی اولاد کے حق میں دعائے خیر کرو، دعا کرتے رہو۔ اور سب سے پیاری دعا سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ وہ پیاری دعا ہے جو ہر باپ کو اور ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے اور اپنے اولاد کے حق میں کرنی چاہیے کہ اللہ پروردگارا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا نا کہ دنیا میں کوئی عذاب ہو نہ ہو لیکن اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد اگر بگڑ جائے تو دنیا میں ماں باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو عذاب سے اولاد کی نافرمانیوں سے بچنا ہے اور اس کے جو ہے عذاب سے ہمیں اور آپ کو بچانا ہے، تو دعا ہمیشہ کرتے رہو کہ اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعا ہمیشہ یاد کرتے رہیے اور دعا ہی کرتے رہیے، بد دعا کا لفظ کبھی بھول کر مت لائیے، یہ یاد رکھیے۔ ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کا لفظ کبھی مت لائیے، اس لیے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ماں باپ وہ عظمت والے ہیں جن کی دعائیں بھی اور بد دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اور خدا نہ کرے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں ایسے وقت میں بد دعا کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، کوئی بھی بد دعا کی جائے اللہ اس بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وقت میں ہم اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر بیٹھیں اور کل کے ہم ہی کو رونا پڑے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہو، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے پریشان ہو، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے سزائیں اس کو مل رہی ہوں، تو ہماری اور آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی، آنسو گرائیں گی، دل تڑپ جائیں گے۔ اس لیے خبردار، لا تدعوا علی انفسکم، کبھی اپنے نفس پر بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، کبھی اپنے مالوں پر بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، کبھی بھول کر اپنی اولاد کے حق میں بھی بد دعا مت کرو۔ یہ اور بات ہے کہ بچوں کو بھی ہمیشہ ماں باپ کی دعائیں لینے کا ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور انہیں ڈرنا چاہیے کہ واقعی اگر ہم نے حد سے تجاوز کر دیا، ماں باپ کو زیادہ ہی تکلیف دے دی، تو ایسی کہیں بد دعا نکل گئی تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، دنیا کے اندر ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو آخرت میں سزا ملے گی تو ملے گی، اس سے پہلے بغیر اس دنیا میں سزا لیے وہ جا نہیں سکتا۔ 2 ایسے گناہ ہیں جس کو کرنے والے اسی دنیا میں سزا بھگتیں گے۔ پہلا گناہ ظلم ہے، ظلم چاہے مسلمانوں پہ ہو، ظلم چاہے یہودیوں پر ہو، ظلم چاہے کرسچنوں پر ہو، اگر ناحق ہم نے اور آپ نے یا دنیا میں کسی نے کسی کے اوپر بیجا ظلم کیا ہے تو وہ ظالم جب تک دنیا میں ظلم کی سزا بھگت نہیں لے گا وہ یہاں سے آخرت کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا شخص ہے عاق الوالدین، ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ سے بغاوت کرنے والی اولاد، ناحق ماں باپ کو گالیاں اور پھٹکارنے والی اولاد، بیجا ماں باپ کو مارنے والی اولاد، بیجا ماں باپ کو بے گھر کرنے والی اولاد، اگر ایسی اولاد ہے تو بغیر سزا بھگتے اس دنیا سے وہ نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم آج جو ہماری اولاد ہمارا باغی ہے، نافرمان ہے نا، ہم سے لڑ رہی ہے، زبان درازی کر رہی، ہماری بے ادبی ہماری گستاخی کر رہی، باپ اور ماں کی عظمت کو نہیں پہچان رہی، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ہماری اولاد ہم سے بغاوت کر رہی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، ایسا ہو سکتا ہے کہ سزا کے طور پر ہماری اولاد ہمیں ایسے بھی ملی ہو جو ہم کو ستا رہی ہو، شاید کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی ستایا ہو، شاید کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کیا ہو، اور ایسی مثالیں دنیا میں ہزاروں آپ کو تاریخوں میں ملیں گی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس کو ایسی ہی اولاد ملے گی جو دنیا میں اس کو ستائے گی اور اس کو مارے گی، اس کو بھٹکارے گی اور اس کو جو ہے ٹینشن دے گی، ایسی اولاد ضرور ملے گی۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں رب العزت انہیں ایسی اولاد دیتا ہے جو وہ اولاد بھی مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔
تو اولاد کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور بچپنے سے لے کر جب تک طاقت ہو ہمیشہ تربیت کی نگاہ ان پر رکھیں، انہیں سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی اولاد، میں نے کہا تھا، یہی اولاد ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بھی ہے اور یہی اولاد ہمارے لیے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت اور دین کے اصول اور ضابطے، اللہ کی معرفت اور رسول کی سنتیں، قرآن و حدیث کے فرمودات اپنی اولاد کے ذہنوں میں، دلوں میں اللہ میں ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی راہوں پر انہیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی انہیں پہچان بتانے کی کوشش کریں، دنیا کیسی ہے اور کیا ہے، آخرت کیا ہے اور کیسی ہے، یہ ساری پہچان ہماری اولاد کو بچپنے سے لے کر 10 سال کی عمر تک ہو جانی چاہیے، تاکہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، اور ہمارا نرم تربیت اور نرم مزاجی کے ذریعہ لوگوں کے بھی اور خاص کر کے اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان اور توحید پر زندہ رہیں، ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔